اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الطائفہ، طائفہ مونس، قالت مونس، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمینو بالذی، آمینو بے جب ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، ایمان لے آؤ اس پر جو انزلہ، انزلہ پیسو وائس ہے، جو اتارا گیا، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ یہ آمینو فعل امر ہے، یہ آمنو فعل ماضی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جو مسلمانوں پر کتاب اتاری گئی ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، وجہ جو ہے واو جیم اور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ابتدائی یا بہتر حصہ۔ تو چہرے کو بھی وجہ کہتے ہیں، جس سے پھر اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجی، جس کا مطلب ہوتا ہے چہرے والا، خوبصورت۔ اور کسی چیز کے ابتدائی حصے کے لیے بھی کہیں گے تو نہار کہتے ہیں دن کو، تو وجہ نہار کا مطلب ہو گیا دن کے ابتدائی حصے میں، یعنی صبح اٹھو اور ایمان لے آؤ، وَکْفُرُوا، اور کفر کر دو، انکار کر دو، آخرہ ہو، ایک لفظ ہوتا ہے آخر، اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، اس کے آخری حصے میں، یعنی دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے، شاید کہ وہ پلٹ جائیں، شاید کہ وہ اس سے برگشتہ ہو جائیں۔ تو یہ یہودیوں کی سازش میں سے ایک سازش تھی کہ اب ویسے تو ہم لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے، اور ہمارے یہودیوں میں سے بھی لوگ ہیں جو انفلوئنس ہو رہے ہیں مسلمانوں کے دین سے یا مسلمانوں کے رہن سہن سے، ان کے کردار سے یا ریاست سے۔ تو ایک انہوں نے بہت ساری چالیں چلی، تو ایک ان میں چال یہ چلی کہ جاؤ اسلام قبول کرو، اس کے بعد کہو کہ او ہو یہ تو ہم نے جب ڈیٹیل میں بیٹھ کے دیکھا تو ہمیں پتہ لگا یہ تو سچا دین نہیں ہے، اور اس سے کفر کر دو، کافر ہو جاؤ۔ یہ اس ان کی سازش کا یہاں ذکر کیا، لیکن اس میں ایک نوٹس کرنے والی چیز یہ ہے کہ اتنے گھٹیا پلاننگ کرنے والی قوم کا بھی جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب کے سب ایسے ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم جب یہودیوں یا عیسائیوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ہم ساروں کو ایک ہی تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں کوئی ان میں سے خیر کسی قسم کی نظر ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور جب آپ انصاف کے اوپر رہتے ہیں تو ایکچولی لوگوں کو دعوت دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری دشمنی میں نہیں ہیں محض، بلکہ یہ حق کے ساتھ ہیں اور باطل کے خلاف ہیں۔ تو اگر یہودیوں عیسائیوں سے باطل کو صدور ہو اور آپ اس کی مخالفت کریں، اور اگر حق کے اوپر وہ جس معاملے میں قائم ہو اس میں آپ ان کی حمایت کریں یا ان کو اپریشیٹ کریں، تو پھر وہ بھی سمجھیں گے کہ ہاں واقعی یہ حق کے ساتھ ہے۔ اگر تعصب پیدا ہو جائے اور ہم کیونکہ صرف محض ہم مسلمان ہیں اور وہ یہودی ہیں اور بس، اور ہم ان کو مسلسل رگیتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے یہ مینلی ایڈریس کی گئی ہے عیسائیوں کو، لیکن اس میں یہودیوں کو بھی خطاب ہے ان جنرل، اور یہ جو ایگزیکٹلی اس آیت میں بات ہو رہی ہے یہ یہودیوں کی ہی ہو رہی ہے، کیونکہ یہودی مدینے کے ساتھ رہتے تھے اور وہاں پہ اس طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ وقالت الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی مومنوں پر صبح کے وقت،
اور انکار کر دو شام کو تاکہ وہ بھی اس سے برگشتہ ہو جائیں۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے اس کو کرنے سے پہلے ہم اس میں دو الفاظ استعمال ہوں گے، اور یہ اسی آج کی کلاس میں آگے بھی انشاءاللہ استعمال ہوں گے۔ ایک ورڈ ہے یؤتا اور ایک ہے اوتیتم۔ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ویسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے عطا، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اس کا مضارع ہوتا ہے یاتی، وہ پہنچتا ہے، وہ آتا ہے۔ اور اس سے جو باب افعال بنتا ہے وہ بنتا ہے آتا۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، جو ہم کہتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا، اے رب ہمیں دے۔ اس کا جو ماضی ہے وہ ہے آتا، اور اس سے جو مضارع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یؤتی، وہ دیتا ہے باب افعال میں۔ تو اب اس آتا سے اوتی تم کیسے بنا اور یؤتا کیسے بنا یؤتی سے، اس کو ذرا ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ گردان پتا ہے، ضربا ضربو اس نے مارا، ان سب نے مارا، ضربتا ضربتم تو نے مارا، تم سب نے مارا، ضربت ضربنا میں نے مارا، ہم سب نے مارا۔ اس کی جو پیسو وائز بنے گی وہ بنے گا زوریبا اور زوریبو۔ زوریبا کا مطلب ہے وہ مارا گیا، اس کو مار پڑی، زوریبو ان سب کو مار پڑی۔ اسی طرح پھر ضربتا ضربتم ضربتو ضربنا۔ اور جو اس کا مضارع ہے وہ ہوتا ہے یضربو یضربونا، وہ مارتا ہے، وہ ماریں گے۔ تضریبو تضریبونا تو مارتا ہے، تم مارو گے۔ اضربو نضربو میں مارتا ہوں، ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے۔ اس سے جب پیسو وائز بنتا ہے تو وہ ہوتا ہے یضربو اور یضربونا، تضربو تضربونا اضربو نضربو، یعنی یضربو وہ مارا جاتا ہے یا اس کو مار پڑتی ہے یا اس کو مار پڑے گی۔ تو جو اس میں ماضی میں اگر آپ دیکھیں ضربتم، اس کا مطلب ہے تم سب کو مار پڑی، تم مارے گئے۔ اس سے بنتا ہے اوتی تم سب دیے گئے۔ اور جو مضارع میں یہ پیسو وائز ہے یضربو، وہ مارا جاتا ہے یا وہ مارا جائے گا، اس سے بنا ہے یؤتا، وہ دیا جائے گا۔ تو یہاں جب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ دیا جائے گا، اور اس کا ترجمہ ہوگا جو تم دیے گئے ہو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اچھا، اس کے اندر کیا ایشو ہے؟ عام طور پہ تؤمنو کے ساتھ آتا ہے بی، بے زیر بی، تو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ اس کے اندر جو سمجھنے والی چیز ہے، جیسے ہم اردو میں دو پوزیشن استعمال کریں گے، ایک ہے کو اور ایک ہے کی۔ تو کو ماننا فرق چیز ہے، کی ماننا فرق چیز ہے۔ کو ماننا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی پر ایمان لے آنا، کسی کو مان لینا، اور کی ماننا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات مان جانا۔ تو عربی میں اسی چیز کے لیے جب دو پریپوزیشن یوز ہوتی ہیں تو کو ماننا آتا ہے آمنا بی سے، اور کی ماننا آتا ہے آمنا لی سے۔ اور یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں گے تو یہ لی آیا ہے، لا تؤمنو لی، تو اس کا مطلب ہے بات مت مانو۔ ولا تؤمنو الا لمن، اور مت بات مانو مگر اس کی جو۔ تو یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ یہاں پہ تؤمنو کا مطلب ایمان لانا نہیں ہے۔ اگر یہ اکیلا ہو، آگے پریپوزیشن نہ لکھی ہو، تو پھر ہم ایزیوم کرتے ہیں جنرلی کہ کیا ہوگی، اور عام طور پہ بے ہوتی ہے تو ہم ترجمہ عام طور پہ یہی کہتے ہیں، وہ الذین آمنو کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیونکہ آگے اس کا مفعول نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن جہاں پہ آ رہا ہوگا وہاں پہ آسانی ہو گئی، ہم اگر پریپوزیشن آئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی مفعول لگ گیا ہے تو اٹ از ایزیئر۔ اور بات مت مانو مگر اس کی جو تبع دینکم، جو پیروی کرے تمہارے دین کی، جو اتباع کرے تمہارے دین کی۔ قل کہہ دیجیے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بات ہو رہی تھی یہودیوں کی طرف سے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، جو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی رات کو جا کے انکار کر دینا، لیکن اس چیز کا تم نے دھیان رکھنا ہے کہ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آ جانا۔ ہم تو تمہیں ایک طرح سے جاسوس بنا کر، اپنا سازش کا مہرہ بنا کر وہاں بھیج رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں آ جاؤ اور سچ مچ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی، کسی کی تم نے بات نہیں ماننی سوائے اس کے جو تمہارے طریقے کے اوپر ہو۔
جو بنی اسرائیل میں سے ہے، جو ان عالموں کو اپنا ربی سمجھتا ہے، اس فرقے میں شامل ہے، بس تم نے اپنے فرقے کی بات ماننی ہے، تم نے کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی۔ جو بالکل پیچھے ہم نے نوٹس کیا کہ مسلمانوں کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر کسی نے صحیح بات کی ہے تو آپ نے کہنا ہاں بھائی آپ کی بات صحیح ہے، اور اگر کسی نے غلط بات کی ہے تو آپ نے کہنا ہے آپ کی بات غلط ہے۔ آپ نے حق کے اوپر قائم رہنا ہے، فرقہ واریت میں، تعصب میں نہیں مبتلا ہونا، عصبیت نہیں دکھانی۔ لیکن یہودی جب اپنے گماشتوں کو بھیجتے تھے تو ان کو پھر یہ سکھا پڑھا کے بھیجتے تھے کہ بھائی تم نے بات نہیں مانی مگر اس کی جو تمہارے دین پہ ہو۔ اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے قل، کہہ دیجئے۔ اب یہ کہہ دیجئے بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، اور یہ یہاں تک جو ہے یہ اس میں جملہ معترضہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی کی جو گفتگو ہے وہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے۔ تو جملہ معترضہ کیا ہے؟ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اصل ہدایت الہدا تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جب الہدا اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو بھی بات کریں تم نے ماننا نہیں ہے، اپنے فرقے سے باہر کی بات ماننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات لاجیکل نہیں ہے۔ ہمارے فرقے کی بات ہے، یہ جو اگر بات حق ہے تو ہم کہیں گے حق ہے۔ اگر امریکہ اور پاکستان کی لڑائی ہو گئی ہے، اگر اس میں امریکہ حق پہ ہے تو اس کو حق پہ کہنا چاہیے، اگر پاکستان حق پہ ہے تو اس کو حق پہ کہنا چاہیے۔ کہیں مصلحت حکمت کے تحت کوئی تھوڑی بہت خاموشی اختیار کرنا یا چیزوں کو میلو ڈاؤن کرنا ایک فرق چیز ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ بالکل یہودی عیسائیوں نے جو کام کیا سارے کا سارا غلط ہے، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ جو بات حق ہے اللہ کی طرف سے وہی اصل ہدایت، اور اصل ہدایت وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وہ اصل ہدایت چاہے بائبل کے اندر موجود تھی جس میں ان لوگوں نے تحریفات کر دیں، اور اب قرآن شریف کی صورت میں آ گئی ہے، تو وہ ہدایت ہے اس کو فالو کرو، فرقہ بازی کو فالو کرنے کی تک نہیں بنتی۔ اور یہ مسلمانوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جب دو فرقوں کے مناظر اگر کبھی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں جس قسم کی گفتگو وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، اور جو لوگ ابھی کچھ دنیا سے گزر بھی گئے ہیں جس قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے، اور اس کو جسٹیفائی کر لیا جاتا تھا کہ وہ رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے یا جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بھائی جو صحیح بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ جو آپ نے کہا ہے بس وہ ہدایت ہے، اس کو حق کہنا ہے، جو اس سے ہٹ کے اس کو حق نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک آدمی ممبر پہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہے اور آپ کہیں کہ یہ ہمارے فرقے کا مولوی ہے اس لیے گالیاں دے رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی پیروی ہے۔ جملہ یہاں سے کنٹینیو ہوتا ہے کہ تم مت بات مانو مگر اس کی جو تمہارے دین پہ ہو۔ این یؤتا، اچھا اس ان سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز محذوف ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو، یا ایسا کیس نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو یؤتا کہ دے دیا جائے احدن کوئی ایک۔ اب الفاظ تو کوئی ایک ہے لیکن مراد اس سے بنی اسماعیل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بنی اسماعیل کو مل جائے، کیا مل جائے؟ مثل ما اوتیتم، جو تم دیے گئے اس کے جیسا۔ یعنی بیسیکلی یہودی جو تھے یا بنی اسرائیل جو تھے جس میں عیسائی بھی شامل ہیں، ان کو تمام دنیا کی سرداری عطا کی گئی، جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، انی فضلتکم علی العالمین۔ اب انہوں نے کہا بھائی تم جب جا رہے ہو تو ہم جس مشن پہ بھیج رہے ہیں وہ مشن یہ ہے کہ ان کی تو تم نے باتوں میں نہیں آنا، وہاں جا کے سازش کرنی ہے کہ صبح ایمان قبول کرنا ہے، رات کو مرتد ہو جانا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ کسی اور قوم کو وہ سرداری نہ مل جائے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں دی گئی ہے۔ او یا یحاجوکم عند ربکم، وہ جھگڑا کر سکیں تم سے تمہارے رب کے ہاں، یا تمہارے رب کے متعلق۔ تمہارے رب کے حضور کا مطلب یہ بنے گا کہ قیامت والے دن جا کے وہ جسٹیفائی نہ کر لے کہ یہ بندہ آیا تھا اور اس نے مثلا ہمیں فلاں بات بتا دی، جو بائبل کی کوئی بات بتا دی ڈسکشن میں جس سے ہو وہاں جا کے تمہارے خلاف قیامت والے حجت دے گے۔ زیادہ محض اس کا اپروپریٹ مطلب یہ ہے کہ وہ اب تم سے جب ڈسکشن کریں تو وہ تمہیں کوئی دلیل نہ دے پائیں، تم سے کوئی بحث نہ کر پائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ،
ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور مت بات ماننا مگر اس کی جو پیروکار ہو تمہارے دین کا، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ دے دیا جائے کوئی تمہارے جیسا، یا کہ دے دی جائے کسی کو وہ چیز جیسی تمہیں دی گئی، یا وہ بحث کر سکے تم سے تمہارے رب کے متعلق یا تمہارے رب کے حضور۔ اور اس کے متعلق آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے شاید اب 100 سال گزر گئے ہیں لگ بھگ، تو مسدس حالی میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس کا تھوڑا تذکرہ کیا ہے، میں وہ بڑی لمبی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، بٹ آپ دیکھیں جو یہودیوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، جس طرح وہ اپنے لوگوں کو سکھا پڑھا رہے ہیں، بالکل ہمارے ہاں بھی جب فرقہ واریت کی جاتی ہے تو یہی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے، مخالف کی ریس اس میں کرنی بری ہے، نشاں غیرت دین حق کا، یہ یعنی آپ کا مخالف سچ بات کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اس کی ریس نہیں کرنی، آپ نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، آپ نے اس کے خلاف ہی بات کرنی ہے، مخالف کی الٹی ہر ایک بات سمجھ، وہ دن کو کہے دن تو تم رات سمجھو، کہ روشن دن نکلا ہے، اگر مخالف نے کہا دین تو آپ نے کہا، اور آپ دیکھ لیں پوری قوم یہی کر رہی ہے، جو نواز شریف کا حامی ہے وہ عمران خان کی ہر بات کو الٹ بات کرے گا، اس نے اپنا فرض بنایا ہوا ہے، جو عمران خان کا حامی ہے وہ نواز شریف کی ہر بات کو الٹ بات کرنا اپنا فرض سمجھے گا، حالانکہ بات کچھ اس کی صحیح ہے کچھ اس کی صحیح ہے، حق کی گواہی دینے پر مسلمان تیار نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہے اور دین کے معاملات میں بھی ایسا ہے، اگر کوئی بریلوی ہے تو اس نے دیوبندی کی بات سننی ہے، اس کے خلاف شروع ہو جانا ہے، اگر کوئی سنی ہے اس نے شیعہ کی بات سننی ہے، اس کے خلاف شروع ہو جانا ہے، اس نے نہیں سننا کہ اس میں کوئی لاجیکل بات بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی سینس بھی ہو سکتی ہے، نہیں، اور اگر نہیں 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 یہ تو گمراہ فرقہ ہے، ان کی بات گمراہوں والی ہے، اب وہ جو مرضی وہ قرآن سے بات نکال کے لے آئے، حدیث سے، آپ کی حدیث سے آپ کوئی بات پیش کر دے، آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہمارے تو مفتی صاحب نے، ہمارے تو امام صاحب نے یہ فرمایا اس لیے یہ یوں ہی ہے، قرآن اور حدیث کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ نہیں سکتا، آپ نے انٹرپریٹیشن تو خود سے کر نہیں سکتے، انٹرپریٹیشن تو وہ کرے گا جس نے 14 علوم حاصل کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے امام صاحب نے کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے امام صاحب نے جو کیا ہے نا، ان کا مدرسہ جہاں سے انہوں نے سیکھا وہ مدرسہ ہی گمراہ ہے، تو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن سیکھی ہے، ہمارے امام صاحب نے صحیح سیکھی ہے، اس لیے اب سخت بات یہی ہے، کوئی لوگوں کا واسطہ نہیں ہے قرآن حدیث کے ساتھ، اور ان کو تعلیم بھی یہی دی جاتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے میرے منہ پہ یہ بات کی، ہماری کمپنی میں وہ ایک ہماری ڈفرینٹ کمپنیز اس میں مینیجر تھے، تو ان کو جب پتہ لگا کہ جی میں اس طرح قرآن کی کلاس کرتا ہوں اور لوگوں کو قرآن سے پڑھاتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں جی آج کے دور میں یہ بہت بڑی گمراہی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ خود ہی قرآن کھول کے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی کوشش بہت سارے فرقوں کی ہوتی ہے کہ آپ کو خود سے قرآن نہ پڑھنا دیں، حالانکہ اگر مثلا میں آپ کو قرآن کھول کے پڑھا رہا ہوں تو میں خود ہی کہاں سے پڑھا رہا ہوں، میری اتنی نہ حیثیت ہے نہ اتنا مطالعہ ہے، میں تو 4-5 تفسیریں پڑھتا ہوں، ان تفسیروں کی روشنی میں اپنی کلاس کی پریپریشن کرتا ہوں، اس کے بعد وہ تو میں نے جن کی تفسیریں پڑھی ہیں انہوں نے تو 14 28 علوم حاصل کیے ہیں، مجھے وہ 14 علوم اگر حاصل نہیں بھی ہیں تو اس کو فرق اس سینس میں نہیں پڑتا، اور ہم بنیادی طور پہ کیا کرتے ہیں، ہم تو لفظ و لفظ ترجمہ کرتے ہیں، اور پلس آپ اس کو کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب لوگ فرقہ واریت میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تو پھر دوسرے کی بات بھی درست نکل سکتی ہے نا، اگر آپ کوئی حدیث پڑھیں اور اس میں پتہ لگے کہ فلاں معاملے میں شیعوں کا موقف ٹھیک ہے، تو اگر ایک عام آدمی پڑھے گا تو وہ کہے گا ہاں جی اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے شیعوں کا موقف ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس والی بات میں شیعہ ٹھیک ہوں گے ہم لوگ غلط ہوں گے تو کوئی بات نہیں، یہ تو حق بات ہے، وہ آپ کو بتائیں گے نہیں، آپ نے وہ حدیث کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اس حدیث کے ذکر کرنے سے یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، اور کیونکہ صحابہ نے ہمیں دین پہنچایا، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی صحابی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دین ہی غلط ہے، تو بس آپ نے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور اس کے بعد وہ فساد فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اور کہیں سے کہیں چلے، اگر بات اس پہ ہو کہ اچھا جی یہ قرآن شریف میں ہے یہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے جی جو قرآن کہتا ہے ہم بھی مانیں آپ بھی مانیں، تو ایکچولی ریکنسیلیشن ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر تو اختلافات ہیں ہی بہت کم، اختلافات جو پھیلائے گئے ہیں وہ تو
یا فقہ میں اختلافات ہیں، جنہوں نے مرتب کیا تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو قرآن حدیث سمجھ کے مانو، جس کو آج کل کے لوگوں نے کر دیا، یا اختلافات ہمارے ممبر پہ بیٹھے ہوئے علماء کے ہیں جو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار۔ آگے مزید کہتے ہیں مولانا صاحب، کوئی چیز سمجھو نا اپنی بری تم، یعنی تمہاری چیز تو بری ہو ہی نہیں سکتی، رہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم، حمایت میں ہو جب کہ اسلام کی تم تو ہو ہر بدی اور گناہ سے بری تم۔ یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو عشق رسول ہے، اب میں چاہے ممبر پہ کھڑے ہو کے کسی کو گالیاں بھی دے رہا ہوں نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں آئی ایم الاؤڈ، میں جو مرضی کرتا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کو گالی دی، تمام زندگی آپ نے کسی ایک شخص کو گالی نہیں دی، اور ہمیں ہمارے رب نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں ہمارے رب نے یہ فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے رب سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ تو رسول کی پیروی کیا ہے؟ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو، مخالفوں کو یا عیسائیوں یہودیوں کو گالیاں دینا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ہاؤ کین اٹ بی جسٹیفائڈ؟ لیکن ہم نے بنایا کہ جی ہم تو اسلام کی حمایت میں ہیں، ہم ہر بدی ہر گناہ سے بری ذمہ ہے، مخالف کا اپنے اگر نام لیجئے تو ذکر اس کا ذلت سے خالی سے کیجیے۔ تو یہ آج سے 100 سال پہلے بھی یہی حالات تھے، انفارچونیٹلی آج بھی یہی حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اسی میں ہماری بھی فلاح ہے اور امت مسلمہ کی بھی فلاح ہے، اور پچھلے 100-200 سال سے جو امت خوار ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اور اس چیز کے اندر یہودیوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا، اور انہوں نے اس چیز کو انسٹیگیٹ کیا، اور ایون عیسائیوں نے، کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ واریت پھیلے، ایک دوسرے کو دشنام ترادی پھیلے، اور لوگ بریلوی، دیوبندی یا حنفی، شافعی یا شیعہ سنی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ آمادہ ہوں، اور ہر وقت، حالانکہ مثلا امام ابو حنیفہ نے تو کبھی امام شافعی کو کوئی بری بات نہیں کی، امام شافعی نے تو کبھی امام ابو حنیفہ کو کوئی بری بات نہیں کی۔ جو اہل بیت تھے، امام حسن، حسین، جو ان کی پھر اولادیں جو تھیں جن کو اہل بیت کہتے ہیں، یا مثلا امام باقر تھے اہل بیت میں سے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، انہوں نے نہ کبھی کسی صحابہ کو برا کہا نہ کسی اور کو برا کہا۔ تو یہ کہاں سے سیکھ کے آ گئے ہیں؟ جو ان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے پیروکار بھی نہیں ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو ڈاکومنٹڈ ہے، وہ چاہے سنیوں کی حدیثیں لے لیں چاہے شیعوں کی حدیثیں لے لیں، وہ ہر جگہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور ہر جگہ یہ کلیئر ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا، آپ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل رحمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ تم کہہ رہے ہو کہ کسی اور کو سرداری نہ مل جائے جو تمہیں ملی تھی، یہ کس قسم کی بات ہے؟ کچھ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ تم سازشیں کر کے کسی سے سرداری لے لو گے۔ اگر تمہاری حرکتیں ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرداری نہیں دے گا، اور بند نہیں دے گا، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اس کے پاس تمہاری طرح تنگ پیمانے نہیں ہیں، اس نے اپنا فضل اور رحمت جس کو عطا کرنا ہے اس کے پاس بے شمار وسعت ہے، وہ بے حساب عطا کر دے گا، اور اس کے پاس علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کسے یہ دولت عطا کرنی ہے، کس کے اوپر یہ نعمت کرنی ہے۔ تمہارے خواہشات کا وہ محتاج نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ علم اور خبر پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ ایک زمانے میں تم مستحق تھے تو تمہیں سرداری عطا کی گئی، تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی۔ آج تم مستحق نہیں ہو، بنی اسماعیل والے مستحق ہیں، تو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیج دیا اور ان کو یہ عطا فرما دیا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی سمائی رکھنے والا، علم والا ہے۔
یختص، یہ خے صاد اور صاد، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، اور یختص جو ہے پھر یہ باب افتعال سے، اس کا مطلب ہے اہتمام سے خاص کرنا، چن لینا، تو وہ چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے، یہ بنی اسماعیل پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، بڑے فضل والا ہے، اس نے یہ فضل بنی اسماعیل پہ کر دیا۔ بنی اسرائیل والے غصے میں، حسد میں جلتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے گا، اس کے چاہنے میں اس کی اپنی حکمت کوئی دخل ہے، ہماری آرزوؤں کو دخل نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہم آج دیکھتے ہیں کہ اگر آج مسلمان دنیا میں جنرلی خار ہیں، دنیوی لحاظ سے، یعنی دینی لحاظ سے تو بہرحال ہم جو مرضی کرتے ہیں، دین ہمارا برحق ہے، باقی دینوں سے افضل ہے، وہ تو ہے، قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے، اور اس کو جو بھی خالی ذہن ہو کر پڑھے گا، وہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتا کہ سپیریئر وزڈم ہے اور ہر دین سے اوپر کا دین۔ تو دینی لحاظ سے تو ایشو اس سینس میں نہیں ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ہم خار ہیں، کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں۔ تو ہم اپنی حرکتوں کو ٹھیک کریں اور اللہ سے اپنے فضل کی امید رکھیں۔ بہت سارے لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ بس یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی غلط ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم اپنی ایفرٹ کریں اور اللہ سے اس کے فضل کی امید رکھیں۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ نوٹس کریں گے کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف سے کام لیا ہے، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک دیا۔ من، جو، ان تأمنہ، اب یہ تأمنہ جو ہے، یعنی یہ ایک تو تھا نا آمنا یؤمنو، یہ تھا باب افعال، اور یہ ہے امینہ یأمنو، امینہ یأمنو، یہ اس کا 3 لیٹرڈ والا ہے نارمل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے امن میں آ جانا، ایک مطلب یہ ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے کسی پر بھروسہ کرنا۔ تو یہاں پہ یہ بھروسہ کرنے کے معنوں میں ہے، یعنی بھروسہ کرنے سے مراد آگے جو چیز آ رہی ہے اس سے پتہ لگتا ہے امانت دین رکھوانے کے معنوں میں، اور قنطار ہم پڑھ چکے ہیں، ڈھیر کو کہتے ہیں، مال کے ڈھیر کو۔ تو اہل کتاب میں سے ہیں ایسے لوگ بھی جن پر اگر تم بھروسہ کرو یا جن کے پاس تم امانت رکھو، ایک ڈھیر، یؤدی ہی، ادا، کسی کا حق پہچاننا، اور ادا یؤدی، حقدار کو اس کا حق واپس کرنا، تو وہ واپس لوٹا دے گا، ہی اس کو، الیہ کا، تیری طرف۔ یعنی اگر تم اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال رکھو گے تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں، من ان تأمنہ بدینار، جن پہ اگر تم بھروسہ کرو یا جن کے پاس تم امانت رکھو صرف 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا، سوائے اس کے، ما دمتا، یہ ما دمتا جو ہے نا، اس میں یہ ما وہ والا نہیں ہے جو ہم کیا جو اور نہیں میں کہتے ہیں، اس ما کو کہتے ہیں ما ظرفیہ، یعنی اس میں ظرف زمان ہے، وقت شامل ہے۔ تو ما داما کا مطلب ہوتا ہے جب تک وہ رہا، ما دمتا کا مطلب ہو جائے گا جب تک تو رہے، علیہ، اس کے اوپر، قائمن، کھڑا۔ اس کے لیے نا اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کسی کے سر پہ سوار ہونا، یعنی وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا جب تک تم اس کے سر پر سوار نہ رہو۔ یہ اہل کتاب میں سے، اور مینلی اب یہاں بات ان خاص آیتوں میں زیادہ یہودیوں کے متعلق ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنے بے ایمان ہیں کہ اگر آپ نے صرف دینار، ویسے دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، لیکن ڈھیر کے مقابلے میں ذرا دینار بہت کم ہے، تو کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ نے ڈھیروں ڈھیر ان کو سونا دیا، وہ آپ کو فوراً واپس کر دیں گے، امانت دار ہیں، امانت کا حق پہچانتے ہیں، امین ہیں۔
اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ نے ان کو ایک سونے کا سکہ بھی دے دیا نا تو اب آپ ان کے سر پہ سوار ہو کے ان سے تقاضا کریں گے اور پیچھے پڑے رہیں گے تو واپس کریں گے، ورنہ واپس کرنے کے نہیں ہے، وہ ہیلے بہانے اور یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے وہ کیونکہ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ اب کئی عرصے سے رہ رہے تھے تو ان کی نالج میں اچھی طرح تھی کہ یہودیوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم امانت رکھواؤ ان کے پاس ایک ڈھیر، اور یہ من ویسے واحد ہے تو یہاں پروناؤن استعمال ہوا ہے، وہ بھی واحد استعمال ہوا ہے، لیکن جب ہم اردو میں بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم واحد میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم جمع میں بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں پلورل کا ترجمہ عام طور پہ اردو محاورے میں زیادہ کامن ہے۔ تو اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کے پاس تم رکھواؤ گے امانتاً ایک ڈھیر، وہ واپس کر دیں گے تمہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھو گے ایک دینار تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ ذالکا یعنی جو پیچھے بات گزر چکی ہے، یہ بھی انہم، یہ اس وجہ سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ قالو، کہ وہ یہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فل امیین امیوں کے معاملے میں، یعنی امی سے ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل والے اہل کتاب تھے، اور جو بنی اسماعیل یا دوسری قومیں تھیں ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو وہ ان کو پھر بائبل کی لینگویج کہتے ہیں جینٹائلز۔ جینٹائل کا تو خیر ذرا زیادہ تھوڑا سا ڈیگریڈنگ مطلب ہوتا ہے، جینٹائل سے مراد یہ ہے کہ انسانیت سے ایک درجہ گرے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ ویسے کوئی جانور ہوتے ہیں، بیل ہے، گھوڑا ہے، تو ہم ان کو وہ حقوق تو نہیں دیتے جو ہمارے حقوق ہیں۔ ایک آدمی کسی آدمی کے اوپر چڑھ کے یا اس کو کوڑے مارتا ہوا جا رہا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی گھوڑے کے اوپر چڑھ کے جا رہا ہے اور اس کو چھانٹے رسید کر رہا ہے تو ہم کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، یا اگر بیل کو چھانٹے لگا رہا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، یا ایون ایک بیل کو پکڑ کے ذبح کر دیتا ہے اس کو کھا جاتا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرائیلیوں نے ان کے ہاں بھی جب دین میں بدعتیں شامل ہوئیں اور یہودی علماء نے اپنے علاوہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہر ظلم کو روا رکھنا چاہا تو اس طرح کے فتوے انہوں نے داخل کر لیے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر نہیں ہے کوئی الزام امیوں کے بارے میں، اور امی سے ویسے یہاں مراد ابھی ہے جو نان اہل کتاب ہے، یا اگر ایگزیکٹ کانٹیکس میں دیکھیں گے مدینہ کے تو اس سے مراد ہیں بنی اسماعیل، عرب، یعنی ہم پر عربوں کے مقابلے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور جب ہم اس سینس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ نیسیسریلی ڈیگریڈنگ نہیں ہوتا، بالکل اس طرح جیسے ہم ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں عرب و عجم، اب اس کا مطلب ہوتا ہے عجم کا وہ جو عربی نہیں ہے ان کو عجم کہتے ہیں۔ اگر مثلا امام بخاری اگر کہیں نیشا پور کے تھے تو ہم کہیں گے وہ اجمی تھے، اور اگر کوئی امام ایسے ہیں جو عراق کے تھے تو ہم کہیں گے عربی تھے۔ تو روٹ میں جائیں گے تو عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، کیونکہ عربوں کی زبان اتنی فصیح تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان کے مقابلے میں باقی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تو گونگے ہیں، با محاورہ اگر کہیں تو محاورتاً وہ تو گونگا ہی سمجھو نا، لیکن اب ہم جب عرب و عجم استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس طرح امی کا مطلب ہوتا ہے جو ماں کی گود میں جو اس کو تربیت حاصل ہوئی ہو بس وہی ہو، وہ کسی مدرسے وغیرہ میں نہ گیا ہو، لیکن یہاں جس کانٹیکٹ میں استعمال ہو رہا ہے اس میں مراد ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن شریف کے آنے سے پہلے بنی اسماعیل میں اللہ کی کتاب نہیں تھی، بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، وہ حضرت داؤد کے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس سے پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب آ گئی جس کو یہودیوں نے انکار کر دیا، لیکن عیسائیوں کے پاس تھی، وہ بھی بنی اسرائیلی تھے۔ تو اس کے مقابلے میں جو مدینے اور مکہ کے عرب تھے وہ امیین تھے۔ تو یہودیوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے معاملے میں جو اہل کتاب نہیں ہے، اور جو بھی تورات کے اندر خیانت کرنے کی، سود کھانے کی جو ممانعت ہے اس کا تعلق کافر قوموں سے نہیں ہے۔
اور اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارے یہاں بھی لوگوں نے ایسے فتوے دیے ہیں. اب تو خیر انہوں نے سود کو پریکٹیکلی تو ہر لحاظ سے حلال ہی کر لیا ہے تقریباً تمام ہی فرقوں نے کسی نہ کسی بہانے. بٹ جس کو پیور سود کہتے ہیں اس کے متعلق بھی کچھ لوگوں کے فتوے ہیں کہ ہاں اگر آپ کسی غیر مسلم کو پیسے دے کے اس سے سود کھائیں گے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ قرآن شریف میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر مسلموں سے سود کھایا ہے. لیکن جب فتوے لینے بیٹھے ہیں تو لوگ فتوے بنا لیتے ہیں. تو یہودیوں میں تو یہ اوور آل ایک گروہ تھا کافی بڑا جنہوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ آپ کوئی بدعہدی خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو نان یہودی ہے نان اسرائیلی ہے اس کا مال ہڑپ کر دیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور یہ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو تورات میں ایسی کون چیز نازل نہیں کی کہ اگر نان اسرائیلی ہے تو اس کا مال غصب کر جاؤ, اسے خیانت کر لو, بدعہدی کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو تورات میں وہی کچھ سکھایا ہے جو حق ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہمارے اوپر امیوں کے معاملے میں کوئی الزام نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اب یہاں اس بات کی کیا سگنیفیکنس کی, یہ سگنیفیکنس ہے کہ وہ چند روپے کی امانت واپس کرنے میں ہیلے بہانے کرتے ہیں. تو جو امانت ان کو دی گئی پچھلے نبیوں کی پیشن گوئیوں کی, جس میں ان کو یہ کہا گیا کہ جب آخری رسول تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان پر ایمان لینا ہے, اور ان کو یہ حسد پیدا ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے, تو اب وہ امانت کہاں سے وہ کریں گے جب وہ حقیر دنیا کی چیزوں کے اوپر خیانت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اتنی بڑی امانت ادا کرنے کے لیے ان کے پاس دل گردہ نہیں آئے گا. لیکن یہ چیز طے ہے کہ یہ جو بھی ان کے فتوے ہیں یہ انہوں نے خود سے گھڑے ہیں, اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں, اور ان کو اچھی طرح معلوم ہے. بلا, یہاں من اوفا, جو پورا کرے, بعہدہ کا ایک مطلب ہو سکتا ہے اپنے عہد کو وہ کریں گے, تو پھر مطلب ہوگا کہ جو اس کو امانت دی گئی اس کو وہ پورا کرے. لیکن اصل یہاں بات ہو رہی ہے امانت کی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا تھا, جس کا آگے ذکر بھی آئے گا. تو یہ اس کا ترجمہ بن سکتا ہے کہ جو پورا کرے اس کے عہد کو, یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کو. تو جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں گے, واتقا, اور اللہ سے ڈریں گے, تو کیا ہوگا پھر اس کا مطلب ہے وہ لوگ متقی ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. فإن اللہ یحب المتقین, تو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے, پسند فرماتا ہے. تو یہ چیز کہ ان کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے دوسروں سے بالا تر ہیں, اور امیوں کے معاملے میں ہر طرح کی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خدا کے ہاں جو بھی مرتبہ اور مقام ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ہم نے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے بھی یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے رب کی اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. یہ وعدہ ہمارے ایمان کے وعدے میں شامل ہے. ہماری جو شہادت ہم دیتے ہیں یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے. ہم اگر وعدہ پورا کریں گے تو ہمیں بھی ایک مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے گا. بحیثیت قوم اگر ہم توبہ کر لیں گے تو آج ہی ہم دنیا میں ہی اس کا ظہور دیکھ لیں گے, ورنہ انڈیویجولی اگر ہم یہ وعدہ پورا کریں گے تو قیامت والے دن تو انشاءاللہ تعالی ہم جا کے دیکھ ہی لیں گے. بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین, ہاں جس نے پورا کیا اس کے وعدے کو, اس کے عہد کو, اور ڈرتا رہا تو بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو یشترون, یشترون کا ویسے سادہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں خریدتے ہیں, ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا, کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی بارٹر ٹریڈ. تو جب آپ بارٹر کرتے ہیں تو آپ ایک چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز خرید رہے ہوتے ہیں. تو چاہے بیع کا لفظ استعمال کہیں یا شراء کا استعمال کریں, جس سے پھر یہ اشترا ہے,
اس میں دونوں مفہوم شامل ہوتے ہیں. تو اس کے ترجمہ ہم کانٹیکس کے لحاظ سے خریدتے ہیں بھی کر سکتے ہیں اور فروخت کرتے بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس موجود چیز کے اوپر دوسرے کی چیز کو ترجیح دینا اور اس کو لے لینا. تو وہ لوگ جو اشتراک کرتے ہیں اللہ کے عہد کا، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کا، ثمنًا قلیلا، ایک تھوڑی حقیر قیمت کے عوض. تو یہاں پھر اس کا ترجمہ بیچ دیتے ہیں زیادہ سوٹیبل ہو جائے گا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو ایک حقیر قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، کوئی حصہ نہیں ان کا آخرت میں. یعنی یہ عہد اللہ بیسیکلی شریعت ہے. جو اب ہم ایمان لے آئے تو اس کتاب اور شریعت کی حیثیت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک معاہدے کی ہے. اور اہل کتاب سے تو اللہ تعالیٰ نے خاص معاہدہ لیا تھا، وہ اس کا ابھی ہم اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی جب تشریف لائیں گے تو ان کی حمایت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کو مددگار ہوں گے. تو اس وعدے کو اگر انہوں نے بیچ دیا، اور جو انہوں نے قسمیں کھائی تھیں اپنے نبیوں کے ساتھ، ان کو اگر انہوں نے بیچ دیا ایک حقیر قیمت کے عوض، کیونکہ جو بھی قیمت حاصل کرتے ہیں ہم آخرت کے مقابلے میں تو وہ انتہائی حقیر ہے. جو بھی فتوے دے دے کے ہم آج دنیا کے اندر حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرتے ہیں تاکہ ہمیں کو معمولی فائدہ ہو جائے، کوئی جو اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت عصبیت میں فائدہ ہو جائے، کوئی ہماری کرسی پکی ہو جائے، کوئی اقتدار مضبوط ہو جائے، کوئی فالوورز ہمارے بڑھ جائیں، ہماری پاپولیرٹی بڑھ جائے، اور ہم حق کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں کہ یہ تھوڑے تھوڑے حقیر حقیر فائدے یا مال پیسہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور پرٹیکولرلی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہودیوں کے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے کانٹیکس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ. ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں. یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا. پاک نہیں کرے گا یعنی ایک تو پہلی بات ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کا، تزکیہ نفس کا اصل جو مقام ہے وہ تو دنیا ہے. آخرت میں تو ویسے ہی تزکیہ نہیں ہو سکتا. ایک تزکیہ کی صورت آخرت میں چند لوگوں کے لیے ہے جن کے گناہ نسبتاً کم ہوں گے، وہ جائیں گے اور جہنم میں تھوڑا سا وقت گزار کے وہ گناہ پاک ہو کے آ جائیں گے. تو ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو پہلے ہی ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، اور اگر بائی چانس ایام معدودات کے لیے ہم میں سے کوئی جہنم میں گیا بھی تو پھر جلدی سے واپس آ جائے گا. تو وہ اس سینس میں بھی ایک کیٹیگوریکلی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو پھر وہ معمولی عذاب نہیں ہے. کیوں؟ کتنی ان کے لیے نفرت اور حقارت تھی، کیونکہ انہوں نے حرکت ایسی کی، اللہ کے آخری پیغمبر کا انکار کر دیا، اور ایسے انکار کیا کہ وہ پہچانتے ان کو ایسے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو اس کی پھر سزا یہی ہے. اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری آیتیں یہودیوں کے متعلق اگر میں بتائی جا رہی ہیں تو اب یہودی تو اس کو پڑھ نہیں رہے. تو ہمیں پڑھ کے یہ نہیں کرنا کہ ہاں جی یہودی کتنے برے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا سخت عذاب دے گا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہودی کیا حرکتیں کرتے تھے. جو حرکتیں یہودی کرتے تھے کہیں ہم تو نہیں کرتے، اور اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اگر ہم حقیر قیمت کے عوض اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے تو ہمارے لیے بھی آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم سے بھی اللہ کلام نہیں کرے گا، اور ہماری طرف بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا، اور ہمیں بھی پاک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو حقیر قیمت کے عوض، نہیں ہے ان کے لیے کہ آخرت میں کچھ بھی حصہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک
عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ہیں ایک گروہ، یلوونا، یہ یلوو نام باؤ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کو بٹنا، کسی چیز کو موڑنا مروڑنا۔ تو آگے آ رہا ہے السینتہم، اپنی زبانوں کو۔ عربی میں لینگویج کو بھی لسان کہتے ہیں اور ٹنگ کو بھی لسان کہتے ہیں، جیسے اردو میں دونوں کو ہم زبان کہتے ہیں۔ ویسے تو انگریزی میں بھی ٹنگ فزیکل زبان کو کہتے ہیں، اور جب مدر ٹنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں لینگویج کے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی میں بھی ایسے، تو یہاں اس سے مراد فزیکل جو انسان کے منہ میں زبان ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتابی، الکتاب یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اپنی زبان کو مروڑ کر ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کیونکہ وہ رائینا کو ذرا کھینچ کے رعینا کر دیتے تھے، تو رائینا کو جب رعینا کریں گے تو وہ ہماری طرف توجہ دیجیے سے مطلب چینج ہو کے ہمارے چرواہے ہو جاتا۔ تو وہاں خیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ان کو اگنور کر دو اور یہ لفظ استعمال کرنا بند کر دو، بٹ یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا۔ اسی طرح بائبل کے اندر بہت ساری جگہوں پہ جب وہ کسی کو بتاتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ جو بائبل ہے، تورات ہے، یہ تو عالموں نے پڑھنی ہے، جو باقی لوگ ہیں انہوں نے تو اول پڑھنی نہیں ہے نا، وہ تو دور ہی رہے۔ جیسے ہمارے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ تو قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے، بڑی گمراہی ہے، آپ قرآن سے دور ہی رہیں، جو آپ نے پوچھیں جا کے مولوی صاحب سے پوچھیں، کیونکہ انہوں نے 14 علوم حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ تو کر نہیں سکتے، آپ تو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو اتنا ٹائم نہیں کہ 8 سال کا درس نظامی کریں کہیں داخل ہو کر، اور اس میں اس فرقے کے مطابق آپ وہ 14 علوم حاصل کر کے اس فرقے کے مطابق تشریح کرنی اور ترجمہ کرنا آپ کو آ جائے، تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے، تو اس بعد آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیں اور اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اب جب وہ بتاتے تھے تو وہ اس کے اندر وہ زبان موڑ کر لفظ کا کچھ کر دیتے تھے، اور قرآن شریف میں ان چیزوں کا ذکر ہے، جیسے قرآن شریف میں مثلا مکہ کا پرانا نام جو ہے وہ بکہ استعمال ہوا ہے، اور یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو انہوں نے بقا کر دیا ہے، رونے کی وادی، تو وہ رونے کی وادی کو اور ہی وادی بنا دیا، پھر وہ انہوں نے ویلنگ وال بھی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو اس طرح بائبل میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہ خانہ کعبہ بنانے، اپنے بڑے بیٹے کی قربانی کرنے، یہ سارے واقعات موجود ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں بھی موجود ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں تو انہوں نے اس طرح الفاظ مروڑ مروڑ کے چینج کر دیں، کچھ میں پوری پوری آیتیں چینج کر دیں، کچھ چھپا لیں، یہ طریقہ کار ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب الہی کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو۔ حسبہ یحسبو کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، سمجھ، تاکہ تم سمجھو اس کو من الکتابی، اللہ کی کتاب کا ایک حصہ، وما ہوا من الکتابی، اور وہ کتاب الہی کا حصہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہوا کہ وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہ جانتے بوجھ سے جھوٹ باندھنا ہے ان کا، اور اس سے بڑی جسارت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک چیز اللہ کی کتاب میں شامل ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کی کتاب کہہ کے پیش کر دیں۔ اگین ہمیں اپنے حساب سے سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے، اور ہمیں کیئر بھی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ قرآن شریف کے متعلق ایسے ہی بیان دیتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ حدیث میں ہوتا ہے، بعض اوقات حدیث میں بھی نہیں ہوتا، اور بس لوگ ایسے ہی ایک دوسرے سے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے متعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی چیز جب آپ نے فارورڈ کرنی ہے، اس کی تحقیق ضرور کیا کریں، پھر کسی اور کو پہنچائی کریں۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ بڑی کرٹیکل چیز ہے۔ اور آج کل جو یہ رواج ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج آیا اور اچھا لگا اور آگے فارورڈ کر دیا، نہیں، اس کو ویریفائی کیے بغیر قطعاً فارورڈ نہ کیا کریں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے
جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب الہی کے ساتھ تاکہ تم گمان کرو اس کو کہ وہ کتاب میں سے ہے اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ ما کان علی بشرن، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، نہیں ہے کہ مطلب کسی بشر کے لیے روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کسی بشر کی شان نہیں ہے، ان کے یؤتیہ اللہ، کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ۔ اب یہ یؤتی جو ہے یہ بالکل سادہ اس میں آیا ہے، پیچھے یؤتا آیا تھا جو پیسو وائس تھا، کہ دے اس کو اللہ الکتابہ کتاب۔ اس میں بھی آپ اگر غور کریں تو اللہ ہو کے اوپر پیش ہے یہ رفع میں کیونکہ یہ فاعل ہے، کتاب کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہ نصب ہے اور مفعول ہے۔ تو کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب، والحکمہ، اور حکم قوت فیصلہ، والنبوہ، اور نبوت، یعنی مطلب یہ کہ کتاب اور حکمت دے یا کتاب اور قوت فیصلہ دے اور منصب نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ ہو جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کو کتاب عطا فرمائی ہو اور وہ آ کے کہے کہ ہاں اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ یا اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا لو، یہ ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جب دین میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں لوگ، اور جو اس صورت کا مین تھیم عیسائیوں کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایگزیجریٹ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، تو یہ اس کی طرف توجہ ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں، ولیکن، اور لیکن، کونو ربانیینا، اللہ والے بنو۔ یہ ربانی یا ربی یا ربی جو ہے نا، یہ یہودیوں کے ہاں ان کے جو علماء اس کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مولوی کہتے ہیں نا مولا والا، تو وہاں پہ ربانی کہتے ہیں ان کے علماء کو۔ تم اصل مطلب اس کا ہوتا ہے اللہ والا، رب والا، کہ رب والے بنو، بیما کنتم، اس وجہ سے کہ جو تم تعلمون الکتابہ، یہ تعلمون، علمہ یعلم، تعلیم، جو تم تعلیم دیتے ہو، جو تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو، یہ انڈرسٹوڈ ہے اللہ کی کتاب کی، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم اس کو خود بھی پڑھتے ہو۔ یعنی درسا یدرسو کا مطلب ہوتا ہے سبق لینا، تو تم خود بھی اس کے سبق لیتے ہو اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہو، تو یہ کتاب الہی تمہارے پاس موجود ہے۔ تو کتاب الہی جو موجود ہے، رسولوں نے یہی دعوت دی ان کتابوں کے اندر کہ اللہ والے بنو، کیونکہ تمہارے کتاب پڑھنے اور پڑھانے کا یہی صحیح تقاضا ہے، اور ہمارے پہ بھی یہی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم جب یہ کتاب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہدایات ہمیں ملتے ہیں، تو ہم اللہ والے بنیں۔ یہ مت زیوم کریں کہ اللہ والے تو کوئی خاص بندے ہوتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نے ایسے ہی رہنا ہے۔ نہیں، کیوں ہم نے ایسے کیوں رہنا ہے جب ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اللہ کی آخری کتاب بالکل محفوظ موجود ہے، اس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بس ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں 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 اللہ والے تو کچھ اور ہوتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو جھوٹ بھی بولیں گے، ہم تو نمازیں بھی چھوڑیں گے، ہم تو غلط کام بھی کریں گے، بدجانتی بھی کریں گے۔ بھائی کیوں کریں گے؟ وہ اللہ والے بیسیکلی بس مسلمان ہوتے ہیں جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو یکسو ہو کر حنیفا مسلمان ہو جاتے ہیں، اور بس دیٹ از اٹ۔ اور اللہ والے میں اور خصوصیات کو روحانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے کوئی جنوں سے اور فرشتوں سے رابطے ہوتے ہیں اور ان کو الہام ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی کتاب پڑھتا پڑھاتا ہے اس کے اندر یہ پوری کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اللہ والا بن جائے۔ یہی رسولوں نے کہا کہ اللہ والے بن جاؤ، عباد الرحمن بن جاؤ، رحمان کے بندے بن جاؤ، کسی انسان کے بندے نہیں بننا، چاہے وہ انسان اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بندے نہیں تم بن سکتے، بس خدا کے بندے بنو۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ نہیں ہے کسی بشر کی شان کہ اس کو دے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور قوت فیصلہ اور منصب نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔
بلکہ وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہی لوگوں کو دعوت دے گا کہ ہو جاؤ اللہ والے، اس وجہ سے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی دوسروں کو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم، اور نہیں وہ تمہیں حکم دیتا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ یہ بھی وہ تمہیں ممکن ہی نہیں کہ ایسی بات کر سکے۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا آگے مطلب کیا ہوگا؟ یامرو، وہ حکم دے گا، کم تم کو، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا بعد اس کے کہ تم فرما بردار ہو چکے، بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر اس لیے آ گیا کیونکہ جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اہل کتاب کے ساتھ ان کا بھی ایک طرح سے ذکر آ گیا۔ اس میں ایک میں آپ لوگوں کو نا ذرا سنڈری چیز تھوڑی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک اب یہ بڑا کانسیپٹ مشہور ہے کہ جی آپ نے اللہ کہنا ہے، آپ نے خدا جو ہے وہ نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے خدا کہہ لیں یا گاڈ کہہ لیں تو خیر یہ گاڈ تو دیوتا والا ہوتا ہے، اور ہم انگریزی میں یہ گاڈ استعمال کرو، کہ گاڈ نہ کہا کرو، اس کی جگہ اللہ کہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی گاڈ جو ہے نا، یہ گاڈ کا تو پلورل ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل گاڈس، گاڈس کی تو مونس ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل گاڈیس، اور گاڈ کو آپ اور چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل گاڈ فادر۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، اس لیے آپ بس اللہ ہی استعمال کیا کریں۔ اچھا اگر کوئی یہ چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ استعمال کرنا زیادہ افضل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی افضل استعمال کر لیں، نو پرابلم۔ لیکن اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے خدا حافظ اور اس کو کہیں کہ نہیں 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 خدا حافظ نہیں کہنا، اور اس کو منع کرنا شروع کر دیں، نہیں اللہ حافظ ہی کو، اللہ حافظ ہی کو۔ ایک تو ویسے جب مسلمان ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ السلام علیکم ہی کہتے ہیں، یہ تو خیر یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں بھی جب حضرت ابراہیم نے مثلا اپنی قوم سے جدا ہونا تھا تو انہوں نے یہی انہیں کہا کہ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ تو یہ تو قرآن سے بھی پتہ لگتا ہے۔ تو آپ تو ویسے ہی اگر اپنے افضل کے چکر میں جانا ہے تو پھر کسی سے رخصت ہو تو اس کو السلام علیکم کہا کریں۔ آگے آپ نے اللہ حافظ کہنا ہے کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے خدا حافظ کہنا ہے تو اب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کی میں آپ کو جو وجہ یہاں سے ایکسپلین کروں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڈ کا لفظ ایسا ہے یا خدا کا لفظ ایسا ہے کہ اس کے پلورل ہو سکتے ہیں یا اس کے دوسرے مطلب ہو سکتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کا لفظ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ رب کا پلورل ہو سکتا ہے جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ارباب، یہ رب کا پلورل ہے، تو رب کا بھی تو پلورل ہو سکتا ہے۔ رب کے اور مطلب بھی ہوتے ہیں، رب گھر کے مالک کو بھی کہتے ہیں، رب کی مونس بھی ہوتی ہے، ربۃ البیت کہتے ہیں ہاؤس وائف کو، گھر کی مالکن کو ربۃ البیت کہتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر رب کا لفظ بھی استعمال ہونا چاہیے۔ اور مثلاً اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہما، یا اللہ، یہ کہہ کے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ کا لفظ ڈیفینیٹلی استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو قرآن شریف میں زیادہ تر دعائیں جو ہیں وہ ربی، ربنا اس سے شروع ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے تو خود رب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو رب کے لفظ کے اوپر وہ تمام اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں جو گاڈ کے اوپر یا خدا کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ اور گاڈ کو تو پھر آپ بڑے جی سے لکھ کے اس سے ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں، عربی میں تو رب کی ڈفرینشیشن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سورہ یوسف میں ایک جگہ جب ذکر آتا ہے اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دے رکھا ہے، تو وہاں پہ اس میں تفسیر میں بحث ہے کہ یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یا رب سے مراد عزیز مصر ہے کہ وہ گھر کا مالک ہے اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دے رہے ہیں۔ تو والدین کے متعلق یہ الفاظ قرآن شریف میں آئے ہیں کہ کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری تربیت کی یا مجھے پروان چڑھایا، کیونکہ رب کا مطلب ہے پروان چڑھانے والا۔ تو وہ پھر اعتراضات تو اس پہ بھی وارد ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، جب قرآن شریف خود رب کا ورڈ یوز کر رہا ہے تو پھر کوئی اور بھی اگر رب یا خدا یا گاڈ یوز کرتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ایک جو بے وجہ کا تشدد بعض اوقات ہم لے آتے ہیں دین میں، اور ایک ایسی بحث میں پڑ جاتے ہیں جس کا دین کے اصل سے تعلق نہیں ہے، یہ دین کی اصل ہے ہی نہیں۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر دماغ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آرگومنٹ دے اور آپ اگلے کو منع کرنے آ رہے ہیں کہ خبردار اب تم نے آج کے بعد اللہ کے سوا خدا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، کبھی بھی خدا حافظ نہیں کہنا، ہمیشہ اللہ حافظ کہا کرو، تو جو دوسری سائڈ کے آرگومنٹ ہیں ان کو بھی
ذرا معائنہ کر لیا کرے، انالیسس کر لیا کیجیے. اور یہ چیز ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے، دنیا کا یا دین کا، تو دنیا کے کاموں میں ہم جنرلی انالیسس کر لیتے ہیں، دین کے کاموں میں ہم زیادہ اندھا دھند چلتے ہیں. دنیا میں بھی چلتے ہیں، بٹ دین میں ذرا یہ اندھا دھند چلنے والا اور تقلید کرنے والا اور کسی ایک کو فالو کرنے والا عنصر نا بہت زیادہ ہے. تو کوئی بھی آپ کو زیادہ علم والا آدمی ملتا ہے اور آپ اس سے امپریس ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. امپریس ہونے میں حرج نہیں، اس سے انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو غامدی صاحب پسند آ گئے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں اسے انفلوئنس نہ ہو. اس بات کو چیک ضرور کریں. اچھا غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار یہ کہہ رہے ہیں، مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، جو جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے اس کو ایک دفعہ کمپیئر ضرور کر لیا کریں، اور اس کے بعد اپنے دماغ سے فیصلہ کیا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار یہی حکم دیا ہے کہ تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے. اپنی عقل استعمال کیا کریں. اور جب آپ اپنی عقل استعمال کریں گے تو آپ چاہے اللہ حافظ کہیں چاہے خدا حافظ کہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور وہ نہیں حکم دیتا تمہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم فرما بردار ہو. وا اور از اخذ اللہ، جب اخذ کیا، جب لیا اللہ نے. یہ پیچھے اتخذ آیا تھا، وہ باب افتعال سا تھا، اس میں مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ بنا لینا. یہاں پہ سمپل اس کا مطلب ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا، کسی چیز کو پکڑ لینا، لے لینا. تو جب لیا اللہ نے میثاق النبیین، میثاق النبیین کا لفظی مطلب ہے نبیوں کا وعدہ. نبیوں کا وعدہ جو ہے اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. نبیوں کا وعدہ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی مطلب، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. النبیین کا میثاق، تو نبیوں کا وعدہ کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبیوں سے وعدہ لیا. جب لیا اللہ نے نبیوں سے وعدہ، اگر یہ مطلب لیں گے تو اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ترجمہ ہو جائے گا. اور ایک مطلب ہو جاتا ہے نبیوں کا وعدہ یعنی نبیوں کے متعلق وعدہ. تو یہ دونوں مفہوم لینے کی اس میں گنجائش ہے. کیا لیا؟ لما آتیتکم، کہ جب کہ میں نے دیا تم کو، من کتابن کتاب میں سے، و حکمتن اور حکمت میں سے. تو نبیوں سے وعدہ لیا تو مطلب ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کیا. نبیوں کا وعدہ لیا تو پھر وہ ان کی امتوں سے ہو جائے گا کہ ان کو اپنے انبیاء کی وساطت سے کتاب اور حکمت ملی. ایفیکٹو مطلب دونوں کا ایک ہی ہوگا، کیونکہ اگر نبیوں سے وعدہ لیا ہے تو آگے وہ نبیوں نے وعدہ اپنی قوموں تک ٹرانسفر کیا. تو اس حساب سے نبیوں کے متعلق وعدہ لے لیں گے تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا. ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے. اور تصدیق کرنے والا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب ایکچولی وہی ہے جو ہم مثلاً کہیں کہ جو لانس نائک شہید ہیں، انہوں نے اپنے وطن سے محبت کی تصدیق کر دی، وطن سے اپنی محبت کو سچ کر دکھایا. یعنی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی وطن سے محبت کرتے ہیں. یہ تصدیق کرنے کا اس سینس میں مطلب لیں گے تو بڑا معمولی سے مطلب ہوگا کہ یہ کہا گیا تو رات اللہ کی کتاب ہے، صرف یہ تصدیق کر دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو آپ کے آنے سے تورات کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہو گئی. تو آپ نے ان پیشن گوئیوں کو سچ کر دکھایا. تو مصدقن، یہ صدقہ جو صدقو کا فائل ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم یقیناً اس پر ایمان لاؤ گے. یعنی یہ مضارع بیسیکلی تھا تؤمنو، تؤمنو تو سمپل مضارع ہو گیا. اب اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون مشدد. جب وہ ایک اور نون لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر شد لگ جاتی ہے تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے. اور جب یہ شروع میں لام لگ جاتی ہے اس کا مطلب بھی ایمفیسس ہوتا ہے. تو لازمن، ضرور. تو لا تؤمنن کا مطلب ہے ضرور بالضرور تم ایمان لاؤ گے بھی اس پر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ بھی وہی ہے، اصل بیچ میں نصرت ہے. تو تنصرو، تم مدد کرو گے اس کے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بالضرور مدد کرو گے،
ہو اس کی۔ تو یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، نبیوں سے وعدہ لیا اس کے متعلق کہ تمہارے بعد جو بھی رسول آئے گا اس کی تمہارے پیشن گوئیوں کے مطابق تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، یعنی ان نبیوں نے پھر اپنی قوموں سے یہ وعدہ ٹرانسفر کیا، یا نبیوں کے متعلق اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا کہ اے اہل کتاب جب آخری رسول تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ ایک چیز اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ پرانی کوئی بھی کتابیں پڑھ لیں، تورات پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، تو اس میں یہ وعدے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا اور پھر ایسا ایسا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الٹ بیان کیا۔ آپ نے یہ بیان کیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ تو یہ ایک فرق ہے پچھلی امتوں میں اور آخری امت میں۔ ظاہر سی بات ہے جب بھی آخری رسول آئے گا تو اس نے تو پھر یہ نہیں بیان کرنا، اس سے پہلے والے جو انبیاء تھے وہ بیان کرتے آئے، ان کے خطبوں میں بھی یہ بات تھی اور ان کی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی یہ بات تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جب عہد لیا، پکا وعدہ لیا، میثاق لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، یا تم سے میثاق لیا نبیوں کے متعلق کہ جب میں نے عطا کی ہے تم کو کتاب اور حکمت، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول ان کا مصداق بن کر جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لانا لازماً اور اس کی مدد کرنا لازماً۔ اور یہ جو میثاق ہے اس کا ایک اور جگہ انہی سینس میں ذکر آتا ہے سورہ آراف میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں نے لکھ لیا ہے اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہ جس کو وہ پاتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ اور پھر جب آگے بات چلتی ہے تو پھر یہاں پہ آیا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ پھر وہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، جو اس کی توقیر کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتاری گے، تو پھر وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سینس میں بھی یہ آیت اگر اس سینس میں لیں کہ جو اہل کتاب سے وعدہ لیا گیا آخری رسول کے آنے سے متعلق، وہ کہ جب وہ آئے گا تمہارے پاس مصداق بن کر ان پیشن گوئیوں کا جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو تم نے یہ ضرور بالضرور اس پہ ایمان لانا ہے، ضرور بالضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم، پھر پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھا اور نبیوں نے پھر اپنی قوموں سے پوچھا، یا ڈائریکٹ نبیوں نے اپنی قوموں سے پوچھا، بنی اسرائیل والوں نے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور تم لیتے ہو، اٹھاتے ہو اس کے اوپر میرا بوجھ۔ میرا بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، وہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم لوگوں کو سناتے تھے تو لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور کافی لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے یا ان کے سرداروں کو اکٹھا کر لیتے تھے اور پھر خیمے کے اندر بلاتے تھے، اور وہاں وہ جو تابوت قبلے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا وہ بھی وہاں موجود ہوتا تھا، اور پھر ان سے کہتے تھے کہ اچھا جی یہ اللہ نے ذمہ داری بھیجی ہے، اب تم اس کو اٹھاتے ہو یا نہیں؟ تو قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، تو کہا کہ گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اٹھاتے ہو میری ڈالی ہوئی ذمہ داری؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔
فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. تو تولا کے ساتھ اگر کوئی مفعول نہ ہو یا ان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا. فمن تولا پھر جس نے منہ موڑا بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون تو پھر وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں.